نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اللہ ولی الذین آمنوا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم آج جناب محترم حضرت میاں رانجھا نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مبارک کی یہ سالانہ محفل پاک کی نشست میں حاضر ہیں۔ اس عرص مبارک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام احباب کو، بالخصوص جناب محترم الحاج محمد سعید احمد چوہدری نقشبندی صاحب، جناب محترم پروفیسر محمد سلیم احمد چوہدری صاحب کو، ان کے تمام متعلقین و متوسلین کو، اور آج کے اس عرص مبارک کی نشست میں تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع میرے ذہن میں بنا، ایک کلام پڑھا گیا کہ قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے اوہ لکھ دے جو چاندے۔ تو یہ قلم ربانی اولیاء کے ہاتھ تک آتا کیسے؟ اس تصور کو آج انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، تصور ولایت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان دونوں مقامات پہ اگر غور کریں، لفظ ایک ہیں لیکن ترتیب الگ الگ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنون، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔
اور دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ بندے اللہ کے ولی ہیں۔ سامعین یہ ابتدائی نقطہ جو کہ بادشاہوں لوگ بیٹھے اس پہ غور چاہیے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بندوں کا ولی ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بندے اللہ کے ولی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے یہ دونوں مقامات ایک تصور سمجھا رہے ہیں کہ ولایت کا رشتہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان دوہرا ہوتا ہے۔ ولایت کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان دو طرفہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کا ولی ہوتا ہے اور بندہ اپنے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جب یہ رشتہ اور یہ تعلق دو طرفہ نصیب ہو جائے اور جب یہ تعلق دو طرفہ بن جائے اس وقت یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے اوہ نکلے جو چاندے۔ لیکن سامعین محترم اس قلم ربانی تک پہنچنے سے پہلے یہ دوہرا رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ اب جب رشتہ دوہرا ہے ان دونوں رشتوں کے مقامات بھی اب جدا جدا۔ جب اللہ بندے کا ولی ہے تو اس مقام پر بندہ اللہ کا غلام ہے۔ جب اللہ بندے کا ولی ہے تو اب کہیں گے ولی العبد، یعنی بندے کا ولی۔ اللہ اپنے بندے کا ولی ہے، اس مقام پہ بندہ غلامی میں ہے، بندہ غلامی میں ہے۔ اور جب الا ان اولیاء اللہ کا فیض مل جائے گا، اب جب بندہ بھی اپنے مولا کا ولی بن جائے گا اب وہ بندہ بادشاہ ہو جائے گا۔ تو آج کی پوری گفتگو کا مرکز غلامی اور بادشاہی کے درمیان گھومے گا، غلامی اور بادشاہی کے درمیان ہوگا کہ جب اللہ اپنے بندے کا ولی تو اس وقت بندہ درجہ غلامی پر ہے، بندہ درجہ عبدیت پر ہے، بندہ بن کے رہے گا۔ اور جب وہ بندہ غلامی کا حق ادا کر دے گا پھر وہ رب کائنات اپنے تعلق کا حق ادا کر دے گا۔ ادھر بندہ غلامی کا حق ادا کرتا ہے، مولا اپنی نسبت و تعلق کا حق ادا کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مولا میں تیرا غلام ہوں، مولا کہتا ہے بندے میں نے تجھے کائنات میں بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ غلامی اور بادشاہی کیسی، اس پہ غور کرنی ہوگی۔ تو سامعین محترم جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں غلامی میں ہے اس مقام پر اب بندے کی اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی، بندے کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ بندہ اپنی رضا کو رب کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، بندہ اپنی رضا کو رب کی رضا میں مٹا دیتا ہے۔ اب بندہ اپنے اسماء کو اسماء الہیہ میں مٹا دیتا ہے، بندہ اپنی صفات کو صفات الہیہ میں مٹا دیتا ہے، بندہ اپنے خصائل کو خصائل الہیہ میں فنا کر دیتا ہے، بندہ اپنے شمائل کو شمائل الہیہ میں فنا کر دیتا ہے، اور بندہ اپنی ذات کو ذات الہیہ میں فنا کر دیتا ہے۔ اب ہر طرف رب اسی مولا کا اسماء، اس بندے کے اسماء پر اللہ کے اسماء کا رنگ، بندے کی صفات پر اللہ کی صفات کا رنگ، بندے کے خصائل پر اللہ کے خصائل کا رنگ، بندے کے شمائل پر اللہ کے شمائل کا رنگ، اس بندے کی ذات پر اللہ کی ذات کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی
مقام پر میرا رب فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل کہ جب کوئی میرا بندہ بندگی کرتے کرتے عبدیت کا حق ادا کرتے کرتے نوافل پڑھتے پڑھتے قیام کر کے رکوع کر کے سجود کر کے تلاوت کر کے غلامی کا حق ادا کر کے میرا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے پھر میں مقام یہ دیتا ہوں کہ آنکھیں بندے میں ہوتی ہیں دیکھتا میں رب ہوں۔ اب رب کائنات کے ساتھ اس کو وہ تعلق نصیب ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھے متفق کرے حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس بندے کا میرے ساتھ رشتہ بندگی رشتہ عبودیت رشتہ غلامی قائم ہو جاتا ہے اور ولایت کا دوہرا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اب حال یہ ہاتھ بندے کے ہیں پکڑتا میں ہوں آنکھیں بندے کی ہیں دیکھتا میں ہوں کان بندے کے ہیں سنتا میں ہوں گویا رب کائنات اپنی صفات اپنے بندے کو عطا کر دیتا تو ولایت اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کا نام ہے ولایت اللہ کے رنگ میں رنگنے کا نام اللہ کے رنگ میں رنگنے کا نام اور اللہ کے ولی اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے اور اسی لیے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا رنگ بھی قائم رہتا ہے ان کا نام بھی قائم رہتا ہے یہی سبب ہے کہ محترم حضرت میاں رانجھا نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہراً تو ہمارے اندر جسماً موجود نہیں لیکن صفاتی طور پہ بھی موجود ہے اور ان کا رنگ بھی موجود ہے تو سامعین محترم ہمیں یہ نقطہ سمجھا گیا کہ اللہ کا ولی اللہ کے رنگ میں بولیں گے پیچھے والے بھی بولیں رنگا جاتا ہے تو جب اللہ رب العزت اپنا رنگ اپنے ولی کو عطا کر دیتا ہے اب مولا اپنے اس ولی کو اپنے بندے کو کائنات میں بادشاہ بنا دیتا ہے کائنات میں بادشاہ بنا دیتا ہے اب اس بادشاہی پر میں ایک جب واقعہ دیتا ہوں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب حقیقت تصوف کا مطالعہ ہے اس کے اندر یہ نکات بڑی شرح و بسط کے ساتھ آپ کو لکھا ہے حضور شیخ الاسلام وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے چلا جب یمن کے علاقہ کرن میں پہنچا تو آ کے پوچھتا ہے بھئی حضرت اویس قرنی کہاں ملیں گے محلے والوں اور بستی والوں نے کہا بھئی اجنبی لگتے ہو تم اویس سے مل کے کیا کرو گے وہ تو دیوانہ سا ہے مستانہ سا ہے اور اس کی دیوانگی کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے تم مل کے کیا کرو گے وہ شخص اجنبی بول کے کہتا ہے کہ بڑی دور سے اویس کا نام سن کے آیا ہوں چلے سفر جیسا بھی تھا گزر گیا اب بتا دو چلو دیکھتا تو جاؤں کہ اویس کیسا ہے محلے والوں نے کہا کہ بستی سے نکل جاؤ جنگل کی طرف جنگل کے قریب تمہیں چرواہا ملے گا جس پر دیوانگی کی کیفیت ہوگی سمجھ جانا وہی اویس ہے وہ حضرت اویس قرنی کی زیارت کرنے کے لیے آنے والا جنگل کے قریب گیا اور جا کر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں
اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. وہ حیران رہ گیا, ششدر رہ گیا, حیرت سے بیٹھ گیا, سوچنے لگ گیا کہ بھیڑیے تو بھیڑوں بکریوں کو چیرتے تھے, کھاتے تھے, یہ بھیڑیا بھی جدا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا, وہ قریب آیا. آپ پوچھتے ہیں بھئی سائل کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے کیسے تو بھول گیا, پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. پہلے یہ بتائیں یہ کیا ہے. بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو چیر پھاڑ کے کھانا تھا, اور ادھر بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی بول کے کہتے ہیں ارے بابا بات بڑی سادہ سی ہے, بات بڑی سادہ سی ہے کہ جب سے میں نے اپنا سب کچھ اپنے مولا کے نام کر دیا, جب سے میں نے اپنا سارا کچھ مولا کے ہاتھوں میں دے دیا, تب سے اس مولا نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھوں میں دے دیا. اب حال یہ ہے کہ میں مولا کا کام کرتا ہوں, مولا میرے کام کر رہا ہے. تو سامعین, جب یہ رشتہ ولایت بندے اور مولا کے درمیان دو طرفہ ہو جائے, مضبوط ہو جائے, اب دوری نہیں رہتی, قرب نصیب ہوتا ہے, معرفت نصیب ہوتی ہے, اور اسی مقام پہ آ کر حال یہ نصیب ہوتا ہے کہ بندہ رب کے کام کرتا ہے, رب اس بندے کے کام کرتا ہے, اور اسی مقام رضا پر پھر رب کائنات وہ نصیب دیتا ہے کہ قلم ربانی ہاتھ ولی ہمیں نصیب ہو. اللہ رب العزت اپنی قلم اپنے اولیاء کے ہاتھوں میں دیتا ہے, اور یہ تقدیر کی قلم ہوتی ہے. پھر سامعین محترم, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. جو بچے 9th 10th تک جاتے ہیں تو انگلش کے اندر ایک سمری بھی آتی ہے ابراہیم بن ادہم کے ٹائٹل سے. وہ یہی اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم ہے. لیکن مقام ولایت سے پہلے آپ تخت پہ بیٹھا کرتے, بلخ کے بادشاہ تھے, ناز و نام میں پلے, بہترین بستر, بہترین کھانا, بادشاہی. جب اس کی بارگاہ کا چناؤ ہو گیا, رب کے ساتھ دو طرفہ تعلق قائم ہو گیا, اب وہ ناز و نام کے بستر بھی چھوڑ دیے, شاہانہ لباس پھاڑ دیے, اعلیٰ دنیا کے کھانے چھوڑ دیے, ایک گدڑی پہنی اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے. دریا کے کنارے ڈیرا ڈالا, دن ہو یا رات, گدڑی پہنی ہے, سوئی ہاتھ میں ہے, ادھر گدڑی سیتے جاتے ہیں اور زبان سے وظیفہ کرتے جاتے ہیں, اللہ 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 اللہ. یہ وظائف دن رات جاری ہے. جب 2-4 ماہ گزر گئے, پیچھے بلخ کے جو وزرات تھے وہ اکٹھے ہوئے اور سوچ کے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس. انہیں جا کے کہتے ہیں کہ آپ اس فقیری کو چھوڑیں, اپنے تخت پہ آ کے بیٹھے, بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہ ذرا اکٹھے ہو کے گئے, دریا کے کنارے حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہیں. سب آ کے کہتے ہیں کہ اس فقیری کو چھوڑیں اور بادشاہی پہ آئیں. جملے پہ غور کرنا, اس فقیری کو چھوڑیں اور بادشاہی پہ آئیں. حضرت ابراہیم بن ادہم بول کے کہتے ہیں ارے دنیا کی بادشاہی چاہنے والوں سن لو, وہ بادشاہی چند سروں پر تھی, رب کائنات نے مجھے اب پوری کائنات کی بادشاہی عطا کر دی ہے. ان گزران نے یہ جملہ سنا, ہنسے, ایک دوسرے کو دیکھا, بھی بیٹھے تو ریت کے ٹیلے پر ہیں, پہنی پھٹی ہوئی گدڑی ہے, ہاتھ میں سوئی ہے, اور کہتے ہیں کہ میں کائنات کا بادشاہ ہوں.
ایک نے جلدی کی بول کے کہا بھئی ریت کے ٹیلے پہ کیسی بادشاہی؟ تو حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں آؤ دکھاتا ہوں میں اب بادشاہ کیسا ہوں۔ ہاتھ میں سوئی تھی، وہی سوئی دریا میں پھینکی اور دریا میں پھینک کر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا مچھلیوں میری سوئی لاؤ، مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ بس یہ حکم دینے کی دیر تھی کہ سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر زیر آب تھی۔ حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں دیکھو وہ بادشاہی تو عارضی تھی، چند سروں پہ تھی، اب اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کی بادشاہی عطا کر دی۔ تو اللہ کا ولی جب غلامی کا حق ادا کر لیتا ہے تو اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پھر سامعین محترم گفتگو کے لیے اس سے طرف آتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے در سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہم کیوں آتے ہیں؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں اللہ کے ولی کے در سے ہمیں اللہ ملتا ہے، ولی کے در سے اللہ ملتا ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں رب کائنات لفظ تصوف میں ہے، اللہ رب العزت کی ذات لفظ تصوف میں ہے۔ جس کو لفظ تصوف سمجھ آ گیا اور اس نے عمل کر لیا اس کو رب بھی مل گیا، رب کا رسول بھی مل گیا۔ لیکن سامعین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس مادیت کے دور میں ہم لفظ تصوف سے بھی ناآشنا ہو گئے۔ حقیقت تصوف، عمل تصوف تو بات کی بات ہے، لفظ تصوف بھی اب ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ چونکہ دور دنیا داری کا ہے، مادیت کا ہے، ظاہری دنیا کے لاجکس اور دلائل کا ہے۔ جس بندے کا ذہن مادی ہو جاتا ہے پھر روحانیت اسے سمجھ نہیں آتی، روحانیت اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو سامعین محترم لفظ تصوف پہ غور کریں۔ چلے آئیے غور کریں لفظ تصوف پر۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کے 4 حروف ہیں، تا، صاد، واو اور فا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان 4 حروف کو الگ الگ دیکھ کر سمجھ جائیں تو تصوف نصیب ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں تا سے مراد ہے توبہ، تا سے مراد توبہ، صاد سے مراد صفائے قلب، واو سے مراد ولایت اور فا سے مراد فنا فی اللہ۔ بس اسی کے اندر ساری ابدیت بھی ہے، ولایت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم توبہ کا ہے۔ آج بس اسی پہ چند جملے دینے لگا۔ پہلا قدم، پیچھے تک سارے بولے توبہ کا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آئیے سوچیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟ سامعین ہمارا تصور تو یہ ہے کہ زبان سے توبہ 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 کہہ لیا تو توبہ ہو گئی، یا تسبیح پکڑ کر 1000 بار لفظ توبہ زبان سے کہہ لیا تو توبہ ہو گئی۔
سامعین زبان سے لفظ توبہ کہنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، لیکن توبہ زبان کے قال کا نام نہیں ہے، توبہ تو من کے حال کا نام ہے، توبہ زندگی کے بدلنے کا نام، توبہ کیفیت کے بدلنے کا نام۔ جو انسان 1000 بار تو کیا 1,00,000 بار بھی زبان سے لفظ توبہ کہے لیکن من نہ بدلے، کیفیت پیدا نہ ہو، اس نے توبہ نہیں کی۔ لیکن جس نے لفظ توبہ تو نہیں کہا لیکن اس کی کیفیت بدل گئی، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کے ڈر سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں برس پڑی، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ گیا تو یہ توبہ نصیب ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا الندم التوبہ، کہ بندے اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور اس گناہ پر تیرا سر شرمندگی سے جھک جائے، تیرا سر احساس ندامت سے جھک جائے، تجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کا ڈر طاری ہو جائے، اللہ کے خوف سے تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھیں برس پڑے تو سمجھ لو کہ توبہ نصیب ہو گئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل ابن بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آقا فرماتے کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے، صدقے جائیں حضور کے الفاظ پر، آقا نے فرمایا بہترین گناہگار، بہترین گناہگار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے، اس کا سر شرمندگی سے جھک جائے، وہ اللہ کے خوف سے رو پڑے، آنسو بہہ جائے تو توبہ نصیب ہو گئے۔ سامعین اللہ رب العزت کو اس آنسو سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اس آنسو سے بڑا پیار ہے۔ مشکات شریف اٹھائیں، کتاب الزہد کو پڑھیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے، میرے حضور نے خشیت کو چھیڑا، فکر آخرت کی بات کی، مولا کے عشق کی بات کی اور اللہ سے ڈرنے کی بات کی۔ حضور کے سامنے بیٹھے ایک صحابی رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تاجدار کائنات نے اپنے صحابی کے آنسو دیکھے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر آج اس مجلس میں قیامت تک کے گناہگار بھی بیٹھے ہوتے، اس ایک کے آنسو سب کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ اس ایک صحابی کے آنسو سب کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی گناہگار مولا کے خوف سے روتا ہے، جب کوئی خطاکار اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا صرف ایک قطرہ بہہ جائے، اور آقا نے فرمایا آنسو کا وہ قطرہ ایک مکھی کے سر کے برابر ہوتا ہے، آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہو۔ آقا فرماتے ہیں ابھی تک اس کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار تک نہیں آتا، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اس آنسو سے رب کو بڑا پیار۔ سامعین آئیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ہم بھی رب کے خوف میں کبھی روئے؟ دنیا کے مال و متاع کے نقصان پہ تو بڑا روتے ہیں، جائیداد کا نقصان ہو جائے تو راتوں
کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، مال و اولاد کا نقصان ہو جائے رونا ختم نہیں ہوتا. کیا اس مولا کے ڈر سے کبھی رونا آیا؟ کیا ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے کہ مولا کا خوف جاتا رہا؟ سامعین محترم، اگر یہ توبہ نصیب ہو جائے اور توبہ کا حق ادا کر لیا جائے تو سامعین پھر دیر نہیں لگتی، ایک لمحے میں اللہ اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے. 3 انعام ہیں توبہ کے. پہلا انعام اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے. دوسرا انعام اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور تیسرا انعام رب کائنات اسی لمحے اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے. بس اسی نقطے پہ گفتگو ختم کرنے لگا کہ توبہ سے اسی لمحے ولایت کیسے ملتی ہے. اولیاء کرام کے نام دیکھے، درجنوں اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ توبہ سے پہلے کا حال کچھ اور تھا، سچی توبہ کرتے گئے اسی لمحے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت سے پہلے اور توبہ سے پہلے آپ ڈاکہ زنی کرتے تھے. ایک رات ایک جنگل میں ایک قافلے والوں کو لوٹا. اس قافلے میں ایک بچہ حافظ قرآن تھا اور وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. سامعین آخری بس 5 منٹ غور کریں گے. وہ بچہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہا تھا. جب حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقیوں کو لوٹتے لوٹتے اس بچے کے قریب آئے تو وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ٹہل جائے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان پہ اللہ کا خوف طاری ہو، اللہ کی خشیت طاری ہو، اللہ کا ڈر طاری ہو؟ حضرت فضیل ابن عیاض کا ان کلمات کو سننا تھا، چیخ نکلی، غش طاری ہو گیا. رو کے کہتے ہیں مولا فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا، فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا. توبہ کی، ڈاکہ زنی کو چھوڑ دیا، چہرے پہ نقاب ڈالا، روتے روتے ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے. ساری رات مناجات کرتے رہے، گریہ ساری کرتے رہے. جب فجر کا وقت قریب ہوا، اسی غار میں بیٹھے کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے کہ اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں. اسی قافلے کا دوسرا شخص بول کے کہتا ہے کہ ابھی آذان فجر کا وقت ہوا ہے، سورج نہیں نکلا، ابھی اندھیرا باقی ہے. اگر ابھی نکلے تو اس جنگل میں فضیل ابن عیاض ڈاکو رہتا ہے، وہ لوٹ لے گا. ارے انہیں کیا خبر تھی کہ ساری رات سے پیچھے جو بیٹھ کے رو رہا ہے وہی تو فضیل ابن عیاض ہے. جب حضرت فضیل ابن عیاض نے اپنا نام ان کی زبان سے سنا، جملے سنے، یہ الفاظ تیر بن کر ان کے دل میں اتر گئے. رو کے کہتے ہیں قافلے والوں اٹھو، اپنا سفر آگے شروع کرو، فضیل تمہیں کیا لوٹے گا، آج فضیل خود لٹ چکا ہے.
آج فضیل خود لٹ چکا ہے۔ سامعین محترم، سمجھ آئی کہ ولایت کے حصول کے لیے پہلا قدم توبہ کا ہے۔ آئیے آج کے اس درس مبارک سے جو فیض علم لے کے جائیں اور فیض معرفت لے کے جائیں، اگر اس عظیم ولی کے ساتھ واقعی تعلق پختہ ہے تو سمجھ لیں آج یہ ولی کامل اپنے آستانے سے توبہ کا درس دے کے بھیج رہے ہیں، توبہ کا پیغام دے کے بھیج رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اگر توبہ حقیقی نصیب ہو گئی تو پھر فیض صفا کا نصیب ہوگا، پھر ولایت کا نصیب ہوگا، پھر فنائیت کا نصیب ہوگا۔ رب کائنات نے چاہا زندگی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوئی اس انداز سے تو اسی لفظ کو آگے لے کے چلیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ بھی اس دور میں انہی اولیاء کا سبق پڑھا رہے ہیں کہ لوگوں آؤ توبہ کے ذریعے اپنے مولا سے جڑا جائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، حضور نبی رحمت کی رحمت ہے۔ اور میرے قائد، میرے استاذ، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔